हसन साहब, नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, एहतसाब भी चाहिए। नाइंसाफी और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुछ सवालात भी पूछे हैं कि मुल्क को खराब किसने किया, इस हाल तक किसने पहुंचाया, गरीब को किसने भूखा मारा, डॉलर क्यों महंगा हुआ, कीमतें क्यों बढ़ी। अब यार मुसीबत ये है कि हमारे पास यही टाइटल रह गए हैं कमेंट करने के लिए। अदरवाइज इस तरह की बातों पे कमेंट करना भी तो अभी खाम खा का एक इम्तिहान ही है ना। ये किस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इस फैमिली का ना ये पता नहीं अदाबर्स वगैरह टाइप रसाले पढ़ के बड़े हुए हैं, बाकी तो कभी चज की बात इनसे हुई नहीं। ये दूध का दूध पानी का पानी, वो दूध तो होता ही पानी है। दूध का जो बेशतर है हिस्सा वो तो पानी होता है। दूध का दूध पानी का पानी, हनी हाथों से निपटेंगे, मैली आँख से न देखे, ये 15, 20, 25 मुहावरे पता नहीं बड़ा घटिया आउटडेटेड किस्म के इन्होंने पड़े हुए हैं, वो कोट करते रहते हैं। अच्छा, बाकी ये मुल्क को ख़राब किसने किया? आपने किया हुजूर। छांगा मांगा वो मैं क्या रिपीट करूँगा, आपके कारनामे हर दफ़ा वही रिपीट करने पड़ते हैं। ये छांगे मांगे और ये पटवारी भर्ती करने 60 साल के और सुप्रीम कोर्ट पे हमले, इस सियासी कल्चर को वल्गराइज करना, सियासी वर्कर को करप्ट करना, ये सारी आपकी इजादात हैं। उसके बाद बैरून मुल्क देखो, जो इंसानों में थोड़ी सी हया शर्म होती है, वो अगर मुल्क में माल बनाते भी हैं तो कोई इधर उधर करते हैं ताकि वहीं रहे, पैसा वहीं रहे, वहीं ज़ेरे गर्दिश रहे। अब अरबों खरबों रुपए लूट के बाहर ले जाना, वहाँ जायदादें, वहाँ पूरा ख़ानदान वहाँ कारोबार कर रहा है, ये सारे अवामिल हैं तबाही के, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आप जिम्मेदारान के कायदीन में शामिल हैं। या साहब प्लीज, 4 बार आपने वजारत उज़्मा खड़काई, एक बार भाई की शक्ल में, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये क्या किसी ने किया, किसी ने ये तमाशा लगाया हुआ है, आपको नहीं पता किसने किया है। पूरे लाहौर में पता नहीं 500 दफा सरकारी महकमों के रिकॉर्ड जो जले थे, उस वक्त भी बातें हो रही थी। आदमी क्या है, एक आदमी जो अपनी साख ना संभाल सके, 1000, 1 करोड़ 1 उसका स्कैंडल हो, कोई ब्रीफ केस उठा के कोयटा जा रहा है जजेस के पास, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये किसने ज़ियाउल हक का मिशन मुकम्मल किया? क्या बातें रिपीट कर करके हम पागल हो गए हैं। लोगों के दिमाग खराब हैं, क्या मसला है आपका? हाँ देखो, एक बात मैं बिल्कुल पूरे दर्द दिल के साथ कहता हूं, एक बात, एक मुतालबा बिल्कुल ठीक है, बाकी बोगस है, फजूल है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, जो जितने जितने दिन, महीने, साल हुकूमत में रहा, उतना रिस्पॉन्सिबल है। इसको वर्कआउट करो, उसी हिसाब से कोड़े मारो। ये पीडीएमयू समेत जो जितनी देर इक्तदार में रहा, खत्म, कर्जे उसमें बांट दो, भी मारी जाते हैं। अच्छा, एक मुतालबा के बाकी ये नवाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं चाहिए। वाह हुकूमत, हर बरी हुकूमत, कब तक? ये चलना नहीं। रह गया कि एहतसाब बिल्कुल ठीक। मैं कभी कभी मरियम ये सोच के परेशान हो जाता हूं, दिल नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता, मियां साहब ये जो सारे इल्जामात हैं ये गलत होंगे, नो। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, परवरदिगार, अगर है माउंट एवरेस्ट से बड़ा, ये बंदा मासूम है, तो ये क्या? मैं तो पहले भी कहता हूं कि इस खानदान ने जो जेलें काटी, जो जिल्लत काटी, जो एक टेंशन देखी, उसका कोई हिसाब नहीं। अगर ये मासूम हैं और इनका सारा कुछ रिवर्स हो गया है, जायदादें भी डीप फ्रीज हो गई हैं, वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था, इनकी गाड़ियां, ये सारा कुछ ठीक हो गया है, और ये नहाद होके ड्राई क्लीन होके आ गए, तो खुदा का वास्ता यार, ये जिसने किया है वो ये भी करे ना कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ऐसी भयानक सजाएं दो कि कोई आदमी दोबारा ये हरकत ना करे। बाकी तो फजूल है ये, सिवाय एक एहतसाब वाले मुतालबे के, किसने किया, डॉलर क्यों फलाना। साहब बेड़ा गर्क करने में आप
آپ حضور آپ کا کلیدی مرکزی کردار ہے. پھر آتی ہے پیپلز پارٹی, جو اقتدار میرا سب ذمہ دار ہے, بے شک, بلکہ شاید آخری والے بچ جائیں, چونکہ تباہی تو آپ مچا گئے تھے. بارودی سرنگیں آپ نے بچھائیں, اس کو آگ لگا دی. وہ کو مسافر آگے وہاں کا ٹھہرا ہے, وہ بھی اڑ گیا بیچ میں. کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا, یا آپ کے پارٹنرز چاند. چلیں آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے, یہ خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کسی سیاسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی. دیکھو, یہ ایک بات کر کے اپنی پارٹی کی عبدالعلیم خان نے اس کو آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے. اس کا ثبوت میں دیتا ہوں. مجھے دکھ بھی ہوا, امبیرسمنٹ بھی بہت ہوئی. یہ ابھی کل کی بات ہے, کل شام یہ جو اپنے منیب ہیں, ان کے پروگرام میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان, میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, وہ بیٹھی تھی, اور ٹوٹل امبیرسمنٹ. حالانکہ ڈاکٹر عاشق اعوان بہت وٹی, بہت ذہین, حاضر جواب قسم کی خاتون ہے, کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا. منیب بار بار کبھی ادھر سے گھیر رہا تھا, کبھی ادھر سے گھیر رہا تھا, نتیجہ صفر. اٹ واز سو بلڈی امبیرسنگ فار ہر. تو یہ جو کیا ہے عبدالعلیم خان نے بالکل ٹھیک کیا ہے. یعنی جن لوگوں کے گورننس کے خلاف آپ میدان میں اترے ہو, اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی تعلق ہے دیانتداری سے, دے ڈیزرو اے چانس. اس کی وجہ ہے آزماؤ, بار بار آزماؤ, لیکن ایک کو نہیں. ایوری ایون بلاول ڈیزروز اے چانس. ہو نوز. میں اکثر مثال دیتا ہوں, اور بھی ہیں دنیا میں, لیکن میں عام فہم مثال ہے, لوکل ہے ہماری. میاں چنو ڈاکو تھا, پھر گیا تو پھر گیا. اب جو 4 بار ڈاکے ڈالنے یا 6 بار, تو وہ ان کو نہیں, باقی گیو دم اے چانس. میرا ذاتی خیال ہے یہ ممکن ہے. یہ جو جوڑی ہے جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان, یہ یاد رکھنا, یہ وہ کجریوال بھی ثابت ہو سکتے ہیں, یہ باقیوں جیسے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ امکان ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے تو خدا کا خوف کریں آپ. یہ تو ادھر شجاعت صاحب کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو بلوچستان, ان کا کیا ہے. اس لیے یہ بہت اچھا کیا ہے. میرے کل کا پروگرام آپ ضرور دیکھنا مریم, اٹ واز سو امبیرسنگ فار می. فردوس عاشق اعوان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بیٹنگ اراؤنڈ دا بش بس. چونکہ سوال ہی ایسا تھا, بڑے سے بڑے جینیس سے بھی آپ کرو گے, ذہین ترین آدمی سے کرو گے ایک ایسا سوال جس میں بالکل اس کی بھونگی زیر بحث ہوگی, وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کرے گا. یہی ڈاکٹر فردوس کر رہی تھی. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب, دوسری طرف سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی جیسے ہوتے ہیں. یہ خراج تحسین نون لیگ کو ہے یا پی ٹی آئی کو؟ یہ لعنت ہے, یہ پھٹکار ہے, یہ گالی ہے, یہ تھپڑ ہے پاکستان کی جمہوریت کے منہ پہ. یہ ٹھیک کہا ہے جاوید ہاشمی نے. نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن, او بھائی جس ملک میں الیکشن کی, جنرل الیکشن کی کوئی اوقات نہیں. دیکھو بات سنو, ہم جو ہے نا یہ جو نازو انداز, نخرے, ٹکیلیاں, یہ جنون جمہوریت میں زیب دیتی ہیں. جتے ابا جی تے دھی جی تے پتر جی تے نواسا جی تے سبدی جی تے چاچا جی تے بھائی جان جی, ایک فیملی افیئر ہے یار, کوئی شرم کریں. 33 سال ہو گئے مجھے یہ اس بات پہ ماتم کرتے, دلیل کوئی نہیں دیتا. ایسا چپڑ کھنا دیا, اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ تو بندہ تو اینٹی ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی کا میں مخالف نہیں ہوں. یہ بکواس ہے, یہ جوکروں کا کھیل ہے. مطلب اندازہ لگاؤ, انٹرا پارٹی الیکشن کس ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. یہاں تو جنرل الیکشن 2% کا نہیں ہوتا, اور بالکل صحیح اگر نہیں ہوتا.
ایک شخصیت پرستی کا مارا ہوا معاشرہ. بات سنو, جمہوریت اور چیز ہے, اس کا اوریجن بھی ہمارے ہاں ہی ہے. اس زمانے میں قبائل کے ایلڈرز ہوتے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ جی حضرت ابو بکر ہوں گے, عثمان ہوں گے, حضرت علی ہوں گے, حضرت عمر ہوں گے. کون؟ یہ جمہوریت کا ہی ایک فارم تھا, چونکہ اس زمانے میں ٹرائبز, چھوٹے چھوٹے ٹرائبز ہوتے تھے, اس کا سربراہ جو ہے وہ ان کے باپ کی طرح ہوتا تھا. بس ایلڈر آف دا فیملی جو ہے اس نے اپنا ووٹ دے دیا تو سر. اچھا, یہاں تو امی ٹٹ پونجی ہیں. اچھا, جن کا ووٹ ہے اللہ معاف کرے ان کو تو انہوں نے جانوروں کی سطح پہ رکھا ہوا ہے, بلکہ اچھے گھروں میں جانور اس سے کروڑ گنا بہتر طریقے سے پالے جاتے ہیں. بھائی پڑھے لکھے گھرانوں میں پیٹس رکھتے ہیں جو لوگ, ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ان کے کھڈے شڈے جو بھی ہے صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کی کنالیاں دن میں 2 بار صاف 3 بار صاف ہوتی ہیں, ان میں فریش پانی ڈالا جاتا ہے, ان کا دانا کھانا پانی پروٹیکشن سارا, بارش آندھی. یہ تو جانوروں سے بدتر. میری کیا رائے ہونی ہے یار مریم؟ میری تو اگلے وقت کی روٹی میری نہیں ہے. میری کیا اوقات, میری کیا رائے؟ سر پہ چھت میری نہیں ہے, نیچے زمین میری نہیں ہے, میرا کچھ بھی میرا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ مجھے آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. مجھے ایک آئی ڈی کارڈ آپ نے بطور پاکستانی دیا ہوا ہے, میں گلے میں لگا کے اس توق کو پھر رہا ہوں. میری رائے کیسے؟ دیکھو, کسی بھی انسان کی رائے اس کی سب سے بڑی جائیداد ہوتی ہے. تو جس کے پہلے ہی کچھ نہ ہو, اس کی رائے کی کیا اوقات ہے؟ یہ نون لیگ یعنی ڈوبی مرو گسیٹیے سے, یہ ان کو کیا پتا مسلم لیگ کون ہے, کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ ان میں سے کسی سے پوچھ لو, کخ نہیں پتا ہونا. جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی جان لیوا بیماری کو چھپائے, یہ اس ملک کی وہ بندہ جنگ لڑ رہا تھا, یہ جاتی عمرہ جلوس کٹ رہے سی, ایک ہی کر رہے سی ہوتے. مسلم لیگ ایک عجیب چبل سی چیز ہے, جس کا دل کرتا ہے اٹھائے پھرتا ہے, لاوارث ہے. ایک بچہ ہے زلزلے میں جس کا پورا خاندان مر گیا ہے, ایک بچی ہے وہ لاوارث ہے. ہر کوئی جو چاہے بن جاتا ہے, وہ نام ہے مسلم لیگ. پورا خاندان بھرتی کیا ہوا ہے. یار یہ تو دکھاوے کا بھی بھرم بھی نہیں رکھتے. اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں, اتنے چوڑ ہو گئے ہیں عوام کے بارے میں, ان کی یہ رائے اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ یہ چول ہی ہیں, تکلف بھی کوئی نہیں. جنرل الیکشن کی اوقات کوئی نہیں, اس پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے, رنگ برنگی باتیں ہو رہی ہیں. انٹرا پارٹی جاوید ہاشمی, اور خبردار آئندہ جاوید ہاشمی کو نا یہ بوڑھا باڑا نہ کہنا, خبردار, میرا کنٹمپریری ہے وہ. اگر وہ زیادہ کھچک گیا ہے تو مجھے نا بیچ میں آپ لپیٹنا. کوئی نہ, وہی ینگ ہے, منڈا کھنڈا ہے, شرارتاں کرتا ہے, تو لتیاں چاڑتا پھرتا ہے. آئندہ نا سینئر کہنا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. شیخ رشید نے زور دے کر کہا کہ کسی ادارے نے تنگ نہیں کیا, صرف 40 دنوں کا چلہ کاٹا ہے, میرے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی. دیکھو, آئندہ کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ شیخ رشید, ہر پروفیشن میں نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ان کو بس سنو, انجوائے کرو, گزر جاؤ. ٹھیک ہے, شیخ رشید جو ہیں یہ اس, اور ویسے بھی اس عمر میں مسلسل چلا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھنا, یہ بڑھاپے میں آدمی پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے, آدمی اپنی فطرت نہیں بدل سکتا. سو چلے چولے نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہونا. باقی اداکاری ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ ایک دلچسپ آئٹم ہے, یہ چارلی چیپلن ہے ہماری سیاست کا. شیخ رشید جو ہے نا, یہ ہماری سیاست کے بوڑھے چارلی چیپلن ہے, جو کامیڈی کا باپ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں. اس لیے انجوائے کیا کریں, ہر چیز کو سیریسلی لینا زندگی مختصر کر دیتا ہے. جی.